बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुर्गा किस तरह का परिंदा होता है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर क्या क्या खासियत रखा है, और सबसे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर ऐसी कौन सी बात रखी है कि ये नमाज के वक्त आजान देता है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको गाली देने से मना क्यों फरमाया, और ये क्यों इरशाद फरमाया कि सफ़ेद मुर्गा मेरा दोस्त है। इसके बीच और शैतान के बीच दुश्मनी किस वजह से है, और इसकी आवाज़ सुनकर अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश मांगने का हुक्म क्यों दिया गया है, और ये भी आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला का किस तरह का मुर्गा है जो कि हर सुबह आजान देता है, जिसको जिन्नात और इंसान के अलावा सारे जानवर परिंदे वगैरह भी सुनते हैं। लेकिन क़यामत के दिन वो ऐसी कौन सी निशानी दिखाएगा जिसकी वजह से जिन्नात और इंसानों के अलावा सारी मखलूक को ये पता चल जाएगा कि अब क़यामत आने वाली है। और क्या मुर्ग की आवाज़ सुनकर नमाज पढ़ना जायज़ है या नाजायज़ है, और इसका शरीयत में क्या हुक्म है, और इसके बारे में जानवरों के डॉक्टरों का क्या कहना है, और अगर कोई शख्स मुर्गा को अपने ख्वाब में देखे तो इसका क्या मतलब निकलेगा। मेरे दोस्तों, मुर्गा एक बहुत ही खूबसूरत घरेलू परिंदा है। मुर्गे की खासियत ये है कि ना इसे अपने बच्चे से मोहब्बत होती है और ना ही किसी मुर्गी से, और ये बेवकूफ़ होता है। वैसे इसकी बेवकूफ़ी का सबूत ये है कि जब ये किसी दीवार से गिर जाता है तो इसमें इतनी भी समझ नहीं रहती कि ये अपने घर चला जाए, लेकिन बेवकूफ़ होने के साथ साथ इसमें कुछ अच्छे खासियत भी पाए जाते हैं। चुनांचे वो सारी मुर्गियों के साथ एक जैसा बर्ताव करता है, ना किसी के साथ कम ना किसी के साथ ज़्यादा। मेरे दोस्तों, मुर्गे में सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसको ये मालूम होता है कि अभी रात का कौन सा वक्त हो रहा है। चुनांचे जब इसके बोलने का वक्त आता है तो ये कभी इसमें गलती नहीं करता, बल्कि वक्त पर ही बोलता है, और सुबह से पहले और सुबह के बाद बराबर बोलता रहता है। इसी वजह से काजी हुसैन मुतवल्ली और राफे रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुर्गे के आवाज़ से नमाज के सही वक्त हो जाने का फतवा दिया है। मेरे दोस्तों, तजर्बा करने वाले लिखते हैं कि सफ़ेद मुर्गा पालने के फ़ायदे में से एक फ़ायदा घर की हिफाजत भी है, और ये भी लिखा है कि सफ़ेद मुर्ग को घर में ज़बह किया जाए तो घर में बरकत कम हो जाती है। और हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ेद मुर्ग मुझे पसंद है, शैतान इसे नापसंद करता है, क्योंकि ये अपने मालिक को वक्त पर जगाता है और उसके घर की हिफाजत भी करता है। मेरे दोस्तों, शेख मुहिबुद्दीन तिबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक सफ़ेद मुर्ग था, और सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम अपने साथ सफ़र में मुर्ग ले जाया करते थे ताकि नमाज का वक्त जान सकें। सुनने अबू दाऊद, तिरमिजी और नसई वगैरह में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम मुर्ग की आवाज़ सुनो तो अल्लाह तबारक व तआला से इसका एहसान मांगो, क्योंकि उसने फरिश्ते को देखा है। और जब गधे की आवाज़ सुनो तो शैतान से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगो, क्योंकि उसने शैतान को देखा है। मेरे दोस्तों, इसी तरह एक और रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का एक मुर्गा है जिसका रंग सफ़ेद है, और इसके दोनों बाजू जबरजद याकूत जो कि एक पत्थर है और मोतियों से सजा हुआ है। एक बाजू इसका पूरब में और दूसरा पश्चिम में। इसकी टांगे हवा में लटके हुए हैं। इसका सर अर्श के नीचे है, और रोजाना सुबह के वक्त वो आजान देता है। इसकी आवाज़ जिन्नात और इंसान के अलावा जमीनों आसमान में जो भी चीजें हैं सब सुनती हैं। ये आवाज़ सुनकर जमीन के मुर्ग जवाब देते हैं। जब क़यामत का दिन करीब आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला इस मुर्ग को हुक्म देगा कि अपने बाजू मोड़ लो और अपनी आवाज़ बंद कर दे। उस वक्त जिन्नात और इंसान के अलावा सारी मखलूक को पता चल जाएगा कि क़यामत करीब आ गई है। मेरे दोस्तों, इमाम सालवी रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि अल्लाह तबारक व तआला को 3 आवाज़ें पसंद है। नंबर 1 मुर्गे की आवाज़, नंबर 2 कुरान करीम की तिलावत करने वालों की आवाज़, और नंबर 3 सुबह के वक्त इस्तगफार करने वालों की आवाज़।
اور امام احمد، امام ابو داود اور امام ابن ماجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرغ کو گالی مت دیا کرو کیونکہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ میرے دوستو، حلیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی اس فرمان میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس چیز سے بھلائی ملتی ہے اس کو گالی نہیں دینی چاہیے اور نہ ہی اس کی بے عزتی کرنا صحیح ہے، بلکہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ اسی طرح امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں اور امام طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی کہ میں اس مرغ کے بارے میں بتاؤں جس کے پاؤں زمین میں اور جس کی گردن عرش کے نیچے ہے، اور یہ کہتا ہے پاک ہے تیری ذات، بڑی ہے تیری شان۔ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میمون رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ مرغ کی شکل کا ہے، اس کے پنجے موتیوں کے ہیں اور اس کا سینہ جمرود کا ہے جو ایک بہت قیمتی پتھر ہے۔ جب رات کے 3 حصوں میں ایک حصہ گزر جاتا ہے تو یہ اپنے پنکھوں کو ایک بار ہلاتا ہے اور کہتا ہے کہ رات کے وقت عبادت کرنے والے اٹھ جائیں، اور جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو دوسری بار اپنے پنکھوں کو ہلاتا ہے اور کہتا ہے کہ نمازی لوگ اٹھ جائیں، اور جب صبح ہو جاتی ہے تو پھر اپنے پنکھوں کو ہلا کر کہتا ہے کہ غفلت کے نیند سونے والے اٹھ جائیں، اس لیے کیونکہ ان پر ان کے گناہوں کا بوجھ ہے۔ میرے دوستو، حدیث شریف میں یہ جو آیا ہے کہ مرغ نماز کے لیے جگاتا ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقتاً یہ کہتا ہے کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ صبح کے وقت جو نماز کا صحیح وقت ہوتا ہے اس میں وہ بار بار بانگ دیتا ہے، اس سے سونے والوں کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، لہٰذا وہ نماز کے لیے اٹھانے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے اور اس کو اشارے کے طور پر بلانے اور جگانے والا بتایا گیا ہے۔ میرے دوستو، اگر وہ کسی دوسرے وقت میں اذان دینے لگے یعنی بانگنے لگے تو اس کی آواز پر نماز پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ کبھی کبھار ایسا دیکھا گیا ہے کہ کچھ مرغے صبح صادق سے پہلے ہی انسانوں کی آواز سن کر بولنے لگتے ہیں، اور مرغ کے بارے میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس کا کھانا حلال ہے مگر اس کو گالی دینا جائز نہیں، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ میرے دوستو، اور اسلام کے اندر مرغوں کو لڑانا حرام ہے، اور اس سے کی ہوئی کمائی کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ اس کی کمائی بھی حرام ہے، کیونکہ اسلام نے جانوروں پر ظلم کرنے کو حرام بتایا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں مرغوں کو، کتوں کو یا دوسرے کسی بھی جانوروں کو آپس میں لڑانا حرام ہے، اور ان کا کھیل تماشا دیکھنا بھی گناہ کا کام ہے۔ میرے دوستو، مرغ کے گوشت سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں جانوروں کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مرغ کا گوشت نہ زیادہ گرم ہے نہ زیادہ ٹھنڈا ہے۔ جس مرغ کی آواز درمیانی ہوگی اس کا گوشت اتنا ہی سوادشٹ ہوگا، اور مرغا کا گوشت کولنج کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے کھانے سے جسم کو مضبوطی ملتی ہے، ٹھنڈے مزاج والوں اور بوڑھوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ٹھنڈی کے موسم میں اس کا کھانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ بوڑھے مرغ کی گوشت پکا کر کھانے والوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جوان مرغ کے گوشت میں قبض کی بیماری کا علاج ہے، یعنی کہ قبض کو ختم کرتا ہے۔ جوڑوں میں درد، راشا، پرانے بخار کے لیے فائدہ مند ہے، اور مرغی کا گوشت انڈے دینے سے پہلے تک اچھا ہوتا ہے، اور مرغ کا دماغ یا اس کا خون کیڑے کے کاٹنے کی جگہ پر ملایا جائے تو فائدہ مند ہے۔ اور جانوروں کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر مرغ کا سر جلا کر ایسے شخص کو پلا دی جائے جو بستر پر پیشاب کر دیتا ہو تو اس کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر مرغ کے سر پر تیل مل دیا جائے تو وہ آذان دینا بند کر دے گا۔ اسی طرح مرغ کے دونوں بازو کے کنارے پر 2 ہڈیاں ہوتی ہیں، اگر داہنے بازو کی ہڈی کو اس شخص کے گلے میں ڈال دی جائے جس کو بخار ہو تو اس کا بخار جاتا رہے گا۔ میرے دوستو، اور مرغ کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں علم والوں کا کہنا ہے کہ مرغ کو خواب میں دیکھنے سے ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1 خطیب اور مؤذن، نمبر 2 قاری صاحب، نمبر 3 جو شخص نیکی کا حکم دے اور خود اس پر عمل نہ کرے کہ مرغا صبح کے وقت آذان دے کر نماز کی یاد دلاتا ہے لیکن خود نہیں پڑھتا، اور کبھی کبھار مرغ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر چوکیدار سے دی جاتی ہے، کبھی کبھار مرغ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر
ایسے سخی سے کی جاتی ہے جو خود نہ کھائے بلکہ دوسرے لوگوں کو کھلائے، اور کبھی مرغ کو خواب میں دیکھنا علماء اور حکماء کے ساتھ رہنے کا ثبوت دیتا ہے۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے گھر میں گھس کر گیہوں کے دانے کھا لیے ہیں۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ اگر تمہارے گھر سے کوئی بھی چیز غائب ہو جائے تو بتانا۔ کچھ دن کے بعد اس شخص نے آ کر سوال کیا کہ میرے گھر کے چھت پر سے ایک چٹائی چوری ہو گئی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ وہ معجن نے چوری کی ہے۔ چنانچہ جب پتہ کیا گیا تو یہ بات صحیح نکلی۔ اللہ و رسول عالم، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گھروں کے اندر سفید مرغ پالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام جانوروں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔